حضرت حکیم الاسلام حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ نے ان کا ایک مکالمہ ہوا تھا افریقہ کے سفر کے دوران ایک یہودی سے. حضرت فرماتے ہیں ہم عمرے کے لیے آنا تھا. حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب محتمم میں دارالعلوم دیوبند. تو ہم نے ایک بیگ بنوانا تھا احرام کا. تو ہمارے دوست افریقہ میں ایک فیکٹری میں لے گئے. اس کا مالک ایک عرب پتی یہودی تھا. کہتے ہم احرام کا بیگ پسند کر رہے تھے تو بیلٹ چھوٹا تھا. تو انہوں نے کہا جی میں ابھی بنوا دیتا ہوں, آپ اس وقت تک تشریف رکھیں. مہمانوں چونکہ انہوں نے تعارف کرا دیا تھا کہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم میں اتنے بڑے عالم ہیں. تو یہودی عرب پتی اس کو شوق ہوا میں ذرا کچھ مکالمہ کروں, بات چیت. تو آپس میں گپ شپ کے دوران اس نے حضرت حکیم الاسلام سے کہا جی کچھ مذہب کے بارے میں بتائیے. حضرت نے فرمایا بھائی اس کے بارے میں کیا گفتگو کرنی ہے, آپ کا اپنا مذہب ہے, لکم دینکم ولی دین, ہمارا اپنا مذہب ہے. اس سے کہا نہیں جی پھر بھی کچھ تو بتائیے. میں مختصر کہہ رہا ہوں, بڑا مزیدار واقعہ. حضرت نے کہا کہ بس اس میں یہ کہہ سکتا ہوں اگر آپ برا نہ مانیں تو ہمارے اور آپ کے مذہب میں فرق یہ ہے کہ آپ ہمارے دشمن ہیں, ہم آپ کے دوست ہیں. آپ ہمارے دشمن ہیں, ہم آپ کے. اور کہ یہ کیا بات ہو گئی؟ انہوں نے کہا اصل میں حقیقت بھی یہی ہے, ہم آپ کے دوست اس لیے کہ آپ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ ہمارے میں پیغمبر, ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان نہ لائے. مومن ہی نہیں ہو سکتا. اور کوئی ادنا بھی گستاخی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو جس کو آپ پیغمبر مانتے ہیں اس کو ہم بھی پیغمبر مانتے ہیں. ہمارا ایمان ان کے ساتھ, ہماری محبت اس کے ساتھ, ادنا گستاخی جائز نہیں. ہم ان کے بغیر مسلمان نہیں بن سکتے. اور آپ اس وقت یہودی نہیں بن سکتے جب تک ہمارے پیغمبر حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب نہ کریں, جب تک جھٹلائیں نہ. ہم جب تک تصدیق نہ کریں آپ کے پیغمبر کی مومن نہیں ہو سکتے, اور آپ جب تک تکذیب نہ کریں اس وقت تک یہودی نہیں بن سکتے. لہذا پتہ یہ چلا ہم آپ کے دوست ہیں چاہنے والے, آپ ہمارے دشمن ہیں, ہماری بدخائی چاہنے والے. انہوں نے کہا اچھا کچھ اور کہیے. انہوں نے کہا دیکھیں میں پہلے ہی کہتا تھا برا مانیں گے, اگر آپ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے. ہم ایماندار ہیں, آپ لوگ بے ایمان ہیں. ہم ایماندار ہیں, آپ کیا ہیں؟ بے ایمان. انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ ایمان نام ہے ماننے کا. ایمان نام کس کا ہے؟ اور بے ایمانی نام ہے نہ ماننے کا. آپ کے جو پیغمبر ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم مانتے ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہم مانتے ہیں, تو ہم تو مان کر مسلمان, اس لیے ہم تو ہیں ایماندار. ہم کیا ہیں؟ کیونکہ ایمان نام ہے. ہم جس کو مانیں گے چونکہ مان رہے ہیں لہذا ایماندار. اور آپ لوگ جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے اس وقت تک مومن. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہیں ایماندار اور آپ کیا ہیں؟ بے ایمان. کیونکہ ہم ماننے والے, آپ کیا ہیں؟ نہ ماننے والے. اب اس کے چہرہ بدلنا شروع ہوا, یہ کیا بات ہوگی؟ پھر کہنے لگے کچھ اور بھی تفصیل بیان کریں. انہوں نے کہا بھائی آپ ناراض ہو جائیں گے اگر میں اور کچھ بیان کروں گا, تو لہذا اور آپ نہ کروائیں. نہیں جی کچھ اور بیان فرما دیں. حضرت نے فرمایا تمہارے اندر عداوت بھری ہوئی, ہمارے اندر دوستی بھری ہوئی, محبت بھری ہوئی. اس نے وہ کیسے؟ کبھی ایمان ہم رکھتے ہیں, ایمان حضرت موسیٰ پر, ایمان حضرت عیسیٰ پر, اور ایمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور ایمان نام ہے محبت کا. ایمان نام کس کا؟ جب ہم ایمان رکھتے ہیں تو ہم محبت رکھتے ہیں. گویا ہمارے دل میں حضرت موسیٰ کی بھی محبت بھری ہوئی, حضرت عیسیٰ کی بھی محبت بھری ہوئی, حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی بھری ہوئی. اور تمہارا اندر عداوت بھری ہوئی اس لیے کہ تم ایمان نہیں رکھتے نہ حضرت عیسیٰ پر نہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو گویا تم اس وقت یہودی نہیں بن سکتے جب تک کہ عداوت نہ کرو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, حضرت عیسیٰ سے. تو تمہارے قلوب میں کیا بھرا ہوا ہے؟ تو خلاصہ یہ نکلا ہمارے اندر دوستی ہے, تمہارے اندر دشمنی. ہم یہی بات روافض سے بھی کہہ سکتے ہیں حضرت علی کے بارے میں. یہ مکالمہ یاد رکھیے, یہ پوری بات کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی؟ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں. تو اس نے جب یہ دو تین باتیں سن کے بس 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 اب اور آپ مزید آپ کچھ بات نہ بیان کرے جی. وہ بیلٹ احرام کا تیار ہو گیا, حضرت وہاں سے وہ رخصت ہو گئے.
وہاں سے لیا. کہنے مقصد یہ خلاصے کا کہ حقیقت بھی یہ ہے کہ ایمان اور اسلام کیونکہ عالمگیر مذہب ہے ہر زمانے کے لیے، اس لیے اس کا پیغام، اس کی محبت بھی عام ہے، اور باقی سارے کے سارے ان میں کہیں نہ کہیں نفرت، دشمنی، عداوت، بغض، یہ چیزیں اس کے اندر بھری. اسی طرح اہل سنت والجماعت، اب میں خود کہہ رہا ہوں، اہل سنت والجماعت وہ ہیں جن میں اہل بیت کی بھی محبت، صحابہ کی بھی محبت، ایک ہاتھ میں اہل بیت، ایک ہاتھ میں صحابہ کرام. اور روافظ وہ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس وقت تک روافظ نہیں بن سکتے جب تک کہ حب علی کے دعوے میں صحابہ کے بارے میں ان کے دلوں میں بغض بھرا ہوا نہ. اس کا مطلب وہ دشمن اور عداوت والے، اور اہل سنت محبت اور دوستی اور جوڑ والے. اسی طرح خوارج کو لے لیں، خوارج اس وقت تک خوارج نہیں ہو سکتے جب تک کہ اہل بیت کی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بغض ان کے دل میں موجود نہ ہو. تو خوارج اور روافظ دونوں صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے افراط و تفریط کے دو راستے ہیں، اور اہل سنت والجماعت کا راستہ فطرت پر اور دین اسلام کا راستہ ہے اور ہدایت کا راستہ ہے.